الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات صلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد المصطفى وعلى آله الأطيبين الأنجبين المنتجبين المنتخبين واللعن على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين. أوصيكم نفسي وعباد الله بتقوى الله اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو اور اس کے بعد آپ مومنین معظم نماز گزاران جمعۃ المبارک آپ کی خدمت میں تقوی الہی کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر ملحوظ رکھنے کی نصیحت کرتا ہوں، با تقوی زندگی کو اپنانے کی تاکید کرتا ہوں، متقی بن کر ہر شعبہ حیات میں تقوی کو اپنی زندگی اور زندگی کو تقوی بنانے کی نصیحت کرتا ہوں۔ شروع کے خطبات میں عرض کیا تھا کہ تقوی لغوی لحاظ سے یا اس کا اصلی مادہ وقایہ ہے، اگر وقایہ سے نکلا ہو تو اس کا معنی ہے حفاظت، اور بعض دانشمندوں نے کہا ہے کہ تقوی کا اصل مادہ قوت ہے، تقوی قوت سے نکلا ہے۔ کون سی قوت؟ تقوی ظاہر یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم ہیں تقریباً۔ دفاع کے لیے قوت ضروری ہے، اگر قوت نہ ہو تو دفاع نہیں ہو سکتا، اور دفاع اس وقت ہو سکتا ہے جب قوت ہو، قوت نہ ہو تو دفاع نہیں۔ مثال دی تھی کہ جو میڈیکل سائنسز ہیں ان میں ایک چیز جو بعض بیماریوں کی وجہ سے انسان کے بدن سے کم ہو جاتی ہے اور کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے، جس کے لیے مختلف تعبیریں، قوہ مدافعت کہتے تھے پرانی طب میں، یا آج کی زبان میں ول پاور اس کا نام ہے۔ بہت ساری مرضیں ہیں جو اصل یہ سسٹم انسان کا ڈیمیج کر دیتی ہیں۔ کورونا کے دنوں میں یہ بات عرض کی تھی کہ جو ویکسین کورونا کی جو صحیح ویکسین تھی وہ یہ نہیں تھی کہ کرونا کے مرض کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹرز نے بنائی تھی، بلکہ کرونا سے
کورونا ہوتا اس کو تھا، وہ حملہ آور اس پر ہوتا تھا جس کی ول پاور کمزور ہو. مثلا بوڑھا آدمی وہ بہت کم اس کا کے سامنے اس میں سٹیمنا نہیں ہوتا تھا اس کا. اور کچھ مثلا شوگر کے جو مریض ہیں، شوگر ول پاور پر حملہ آور ہوتی ہے، قوت مدافعت ختم کر دیتی ہے. حتیٰ حس پر مثال دی تھی یہاں پر کہ شوگر کا مریض اور بعض اور مرض ہیں جن سے بدن سن ہونا شروع ہو جاتا ہے. سن بدن پر جتنے زخم لگتے رہیں اس کو پرواہ نہیں ہوتی، چونکہ اس کی حس ہی ختم ہو جاتی ہے. آپ کو پہلے بھی مثال مجھے یاد ہوتا ہے، آپ کو یاد نہ ہو تو، بڑا جو کرب ناک لگے نا، بعض اوقات چھوٹا واقع ہوتا ہے لیکن انسان اس وقت ہوش میں بیٹھ ہوتا ہے. اور شوگر کے مریض تھے، فوت ہو گئے ہیں. وہ نا واشنگ مشین کو نا کوئی اس کا پیچ کس رہے تھے، نیچے انہوں نے پاؤں رکھا ہوا، انگوٹھے کے اوپر نا اس کی وہ جو ٹائر والی جو ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے لوہا، وہ ان کے انگوٹھے کے اوپر تھا اور ادھر سے وہ پیچ کس رہے تھے. دیر لگ گئی پیچ کستے ہوئے، تو جب اس کو اٹھایا تو وہ آدھا انگوٹھا سارا گوشت کٹ چکا تھا، خون نیچے نکل کے چل رہا تھا. شوگر اتنی یعنی ان کی ہائی تھی کہ وہ جسم کا حصہ کٹ گیا ہے لیکن ان کو فیل نہیں ہوا. انسان کا جو روح ہے اور انسان کا نفس ہے، اس کے ساتھ بھی ایسے ہے بعین ہی. اس کا احساس ہے ایک، جو پچھلے 2-3 خطبے جو گزارش کی تھی پہلے خطبے میں، وہ عرض یہ کیا تھا کہ جوان اپنے جوانوں کا ہم یعنی رحم کریں اپنے جوانوں پر. جو نفس انسانیت کی جو قوت مدافعت اور ول پاور ہے، جس کے ساتھ روح انسان انسانی رہتا ہے، اس کا نام حیا ہے. جیسے آپ کو عرض کیا کہ بہت سارے بدنی امراض ہیں، بہت سارے ایسے جراثیم ہیں، بہت سارے ایسے ماحول ہیں. مثلا وہ ڈینگی بخار جو ہے، اللہ سب مریضوں کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے، اس سے بھی ایسے ہوتا تھا. وائٹ سیل جو ہے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے تھے بدن سے. وہ جب کم ہو جائیں تو اور خود یعنی میرے والد صاحب ان کا آپریشن ہونا تھا، کوئی مسئلہ تھا، تو مجھے یاد ہے کہ فائنل ہو گیا، ان کو لے کے سارا کچھ ان کا ڈن تھا، ڈاکٹر بھی آ گئے اسپیشلسٹ، ان کو آپریشن تھیٹر میں لے کے ہم چلے گئے. وہاں جب ان کے خون کے ٹیسٹ دیکھے نا، وہ جو بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ساتھ ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ میں نہیں الاؤ کرتا اس کو. بڑی مشکل بنی تھی، سرگودا سے لاہور آنا پڑا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کو ڈینگی بخار رہا ہے اور ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، اب اگر ان کو کٹ لگے گا تو ان کا خون روک نہیں سکے گا کوئی ڈاکٹر. وہ اندر وہ وائٹ سیل ہوں خون کے تو اس سے وہ رکتا ہے خون، اگر نہ ہو تو تھوڑا سا کٹ لگ جائے پھر وہ روکنا مشکل ہو جاتا ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پلیٹلیٹس پھر مل گئے تھے، کم ہاسپٹلوں میں ہے لیکن
خون سے نکالتے ہیں اور مل جاتے ہیں قیمت کے ساتھ. ڈینگی کے ساتھ جو ویل پاور ڈیمیج ہوئی ہے وہ ڈاکٹر ہیں، ایسی دوائیاں ہیں جن سے ان کا جبران ہو جاتا ہے. اسی طرح غیر محسوس طریقے سے، غیر محسوس طور پر بہت اچھے اچھے عنوانات سے موجودہ نسل، خصوصاً جوان نسل کے اندر سے حیا ختم کیا جا رہا ہے. اور یہ پتہ ہے ان کو بعض ایسی چیزیں ہیں جو اپنے ملکوں میں، یا خود یہ جو فیس بک اور یہ جو آج لٹرم پٹرم ہمارے جوانوں کے پاس، وہ پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنا بڑا سیل فون ہے. وہ جنہوں نے ایجاد کیا ان کے بچوں کے پاس نہیں ہے، وہ نہیں یوز کرتے، نہ کرنے دیتے ہیں. آزادی کے نام سے بے حیائی بڑا اچھا عنوان لگتا ہے، بڑا قرآن مجید ہے، اصل اسلام ہے جو علمبردار آزادی انسان ہے. پیغمبر اسلام ہیں جنہوں نے آ کر عرب کے معاشرے میں کہا کہ کسی قائد جاہلیت کی، جو باقاعدہ قرآن مجید کے یہ لفظ ہے کہ جو آپ نے شکنجے اور زندان خود بنائے ہوئے ہیں، یہ نہیں کھانا تو یہ نہیں کرنا، تو یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، سارے ختم. کوئی سردار قبیلہ وہ محترم نہیں ہے، کوئی گورا اس کو کسی سیاہ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ کسی امیر کو، جاگیردار کو، پیسے والے کو کوئی فوقیت نہیں. جو انسان پیدا ہوا ہے وہ کسی کا پابند نہیں ہے تو صرف لا الہ الا اللہ، جس کا بندہ ہے اس کا. باقی کوئی بندہ کسی بندے کو اپنا بندہ بنانے کی کوشش نہ کرے، یہ اسلام نے کہا ہے. بڑا اچھا لگتا ہے. ہماری بچیاں بہت ساری نیک سیرت بچیاں جو اس آ جاتی ہیں فریب میں کہ کتنا اچھا مغرب ہے اور کتنا ہمارا خیر خواہ ہے اور انسانیت کا کتنا علمبردار ہے، جو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے کیا قید کیا ہوا ہے بچیوں کو، یہ کریں اور یہ کریں، دوپٹہ لیں، اس طرح نہ آئے، اس طرح نہ آئے، اس سے نہ ملے، اس سے نہ ملے. شکاری پتہ ہے نا کس طرح شکار کرتے ہیں؟ نہیں پتہ لاہور والوں کو. جنگل میں بڑی پتلا دھاگا ہوتا تھا مٹی کے رنگ کا، وہاں وہ دانے ڈال دیتے تھے، اوپر جال ہوتی تھی. اسی کو کہتے تھے، علامہ اقبال کہتے ہیں اگرچہ بہت خوش نما ہے حسن فرنگ کی بہار، طائرہ کے بلند بال. اپنے جوانوں کو کہا ہے اے بلند پرواز کرنے والے ہمارے جوان، دانوں دام سے گزر. یہ کچھ عقیدے، کچھ باتیں یہ ڈالی جاتی ہیں تجھے تاکہ تو اتر آئے اور تجھے جال میں پھنسا لے. یہ آزادی جو مغرب دینا چاہتا ہے، آزادی کے علمبردار ہو تو فلسطینیوں کو کیوں نہیں حق آزادی دیتے؟ عراق کو کیوں برباد کر دیا ہے؟ افغانستان کو کیوں نہیں حق آزادی دیتے؟ یہ انسان نہیں ہے؟ ادھر کہتے ہیں نہ ہم کسی کو ایٹمی پاور نہیں بننے دیں گے، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، ہم نہیں وہ نہیں کرنے دیں گے، پابندیاں. ادھر کہتے ہیں آزادی، پاکستان میں آزادی ہونی چاہیے، اسلامی ملکوں میں آزادی ہونی چاہیے. کیا کہ بچیوں کو دوپٹہ نہیں کرنا چاہیے، نیم اریان جہاں چاہیں
جس وقت چاہیں. باپ کا کوئی سرپرستی نہیں ہونی چاہیے بیٹی پر. یہ سلب آزادی ہے بچی کی. عرض کیا تھا کہ روایات کو اگر دیکھیں تو بڑا ایک تقوی یہ ہے کہ حیا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ با حیا، اس کے اندر یہ ول پاور ہوتی ہے. چھوٹے بچے کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانور رہتا ایسا جانور ہے. ابھی خفیہ کیمروں سے بھی جو وہ جب جفت ہوتے ہیں نارا اور مادہ تو اس کی کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا. اتنا مخفی رکھتے ہیں، اتنا سیکرٹ رکھتے ہیں اپنے. اور روایات میں ہے، اور یہ تجربہ ہے، روایات میں ہے کہ جب ابھی چونکہ ہمارے جمعے میں خواتین نہیں آتی تو یہ باتیں آداب ہے نا زندگی کے. روایات میں ہے کہ جب آپ مباشرت کے لیے اپنے کمرے میں ہوتے ہیں تو آپ کی سانس کی آواز آپ کا بچہ نہ سنے. اس وقت اگر کسی بچے نے بچپن میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو غیر ممیز ہے، اگر آپ نے خیال نہ کیا پرائیویسی کا، وہ بچہ بڑا ہو کے بے حیا ہوگا. میں نے دیکھا ہے. دعا کریں پھر کہ میں نہ دوبارہ وہ تکرار ہو. یعنی دو ایسے ماں باپ جو اپنے علاقے میں اور اپنے خاندان میں مثال دی جاتی تھی ان کی عفت کے حوالے سے. نمازی نہیں تھے، کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے مدرسے کے، لیکن ہوتے ہیں خاندانی طور پر یا بعض اوقات ماحول ایسا ملتا ہے. چوروں اور ڈاکوؤں میں ہوتے ہیں جو عفت فرج رکھتے ہیں. ویسے چور اور ڈاکو ہے لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں لنگوٹے دا پکا ہے. وہ اس طرح تھا، حتیٰ یعنی بالکل جس طرح حضرت یوسف والی داستان ہے، اس کو دعوت کی، جوان تھا، غیر شادی شدہ تھا، کھاتا پیتا تھا، پلیئر تھا. اس نے اس کو پکڑ کے مارا. لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے پوچھا کیوں مارا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے پوچھو. باعفت وہی ہوتا ہے. یا یہ جو پھر بات میں حاشیے پر زیادہ چلا جاتا ہوں. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں جہاں آیت ہے نا کہ زلیخا نے حضرت یوسف کا ارادہ کیا اور وہ بھی ہم بہا لولا رآ برہان ربہ، وہ بھی ان کا ترجمہ یہی ہوا ہوتا ہے کہ ارادہ کرتے اگر اللہ کی برہان کو نہ دیکھ لیتے. یہاں اہل سنت نے جو تفسیریں کی ہیں وہ آپ چھوٹے بچوں کو عجیب نبوت کے بارے میں عقیدہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف بالکل خدا نخواستہ 7 بار نعوذ باللہ تیار ہو گئے تھے، بیٹھ گئے تھے. حضرت یعقوب آئے، بعد نے تو کہا انہوں نے منع کیا تو رک گئے، بعد نے کہا منع کرنے سے بھی نہیں رکے، انہوں نے مکہ مار کے اس قابل ہی نہیں چھوڑا. یہ انہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے جو علی کے دروازے سے ہٹے ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قرآن میں جو شاہکار عفت ہے ان میں ایک یوسف ہے. توہین نہ کرو نبوت کی. اگر بنو امیہ کے گاند سے آپ نے دین کے نام سے کوئی چیز لی ہے تو کم از کم اپنے اندر رہنے دو، کتابوں میں اور تفسیر کے نام سے نہ اگلو. انہوں نے فرمایا وہ برہان رب حضرت یوسف نے کیا دیکھا؟ صادق عالم محمد فرماتے ہیں کہ جب
اس نے دروازے بند کر کے فورس کیا عفت کے شاہکار کو. تو حضرت یوسف چونکہ جوان تھے اور شدید غصے میں تھے، شدید نفرت اور انقباض کی حالت میں تھے، اور ان قریب تھا کہ زلیخا کو مارتے، تیار تھے مارنے کو. ظاہر جوان جب عورت کو مارتا ہے تو، اور جب غصہ شدید ہو تو وہاں اس کا فریکچر ہو جانا تھا. 7 دروازے بند تھے. وہ صاحب جو دروازے 7 بھاگ کے باہر آ گئے، حضرت یوسف، چھوٹے بچے نے گواہی بھی دی کہ سر دیکھو اگر قمیض آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر تو یوسف ہے کا جرم ہوگا، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر اپنی وزیر اعلیٰ سے پوچھو. پھر بھی کیس حضرت یوسف پر ہو گیا. قرآن مجید میں ہے کہ زندان میں اس چھوٹے بچے کی گواہی کے بعد بھی، پیچھے سے پھٹے ہوئے قمیض ثابت ہونے کے بعد بھی، سرکار نے پرچہ کس پر کروا دیا؟ حضرت یوسف زندان میں چلے گئے. حضرت جبرائیل نے آ کے کہا تھا یوسف یہاں سے دوڑنے کی کوشش کر، اگر تو نے مارا اور زلیخا یہاں پٹی ہوئی، پسلی ٹوٹی ہوئی حالت میں یہاں مل گئی تو تیرے خلاف پراپوگنڈے کا موقع ملے گا ان کو. یہ برہان رب تھا. عرض یہ کرنا تھا کہ جو اس وقت ہمارے روایات کے مطابق ول پاور ہے جس سے پورا دین، روایات میں نے پڑھنی تھی، پھر وقت ختم ہو گیا ہے. معصوم نے فرمایا لا دین لمن لا حیا لہ، پڑھائیں بے شک نمازیں اور حافظ بنا دیں بچے کو قرآن کا، اگر حیا اس کا ختم ہو گیا، اگر حیا اس کا ڈیمیج ہو گیا، اگر بے حیائی اس کے اندر داخل ہو گئی، پھر دین کی کوئی چیز اس کے کام کی نہیں ہے. ساتھ اس طرف بھی کہا کہ لا حیا لمن لا دین لہ. دوسری طرف سوال کر کے حیا کو بچائیں کس طرح؟ تو معصوم نے فرمایا ہے کہ دین کو، حیا کو محفوظ رکھنے کا جو صرف اور صرف ذریعہ ہے وہ ایمان ہے. بچے کو شروع سے، وہ میں بات چھوڑ گیا، روایات میں کہا کہ پراویسی رکھو. اگر بچے نے اس کو آپ کی دھڑکن سنائی دی، وہی جو 2 بڑے عفیف والدین تھے ان کی اولاد ہوئی اور وہ اتنی بے حیا کہ انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے، علاقے میں رسوا ہو گیا. وہ باپ مرنے سے پہلے موت مانگتا تھا. یہ میرے بچوں کو کیا ہے؟ جب ہمیں چونکہ جانتے تھے سارے حالات، پتہ چلا ان سے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا چونکہ میرا اپنا گھر نہیں تھا، کبھی کہیں ہوتا تھا کبھی کہیں ہوتا تھا، تو یہ احتیاط جو ہے میں اپنی زندگی میں نہیں کر سکا. کمرے نہیں ہوتے تھے کہ بیڈ روم علیحدہ ہو، بچے علیحدہ سوئیں، تو یہ مسٹیک مجھ سے ہوتی رہی ہے اور اس کا یہ اثر ہے میری اولاد پر. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کام، ایسا معاشرہ، ایسی تہذیب، ایسے اقدامات ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری خصوصاً جوان نسل کا حیا باقی رہے، اور اگر حیا باقی رہا تو دین باقی رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجمین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن المجتبی وحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی الذی ببقاہ بقیت الدنیا وبجمنہ رزق الورا اللہم اجل فرجہ وساہل مخرجہ وکحل ناظرنا بنظرت منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تقوی کا نصاب پڑھنے اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں تقوی کا نظام لاگو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک میرے بھائیوں اور بزرگوں، تقوی اپنے اولاد کو با تقوی بنانے کا یہ پھر درخواست ہی ہو سکتی ہے۔ اب سنڈے کا درس جن کو نہیں معلوم شروع ہو گیا ہے 2 ہفتے سے، اس کی ابتدا ہو گئی ہے۔ قرآن مجید کے جو ہیرو ہیں، قرآن مجید کے جو آئیڈیل شخصیات ہیں، وہ یوں نہیں ہے کہ داستانیں اور سٹوریاں ہیں بچوں کو سنانے کے لیے۔ حیا کے جو ماڈل ہیں، سورہ قصص پڑھیں۔ ابھی یہ جو درس قرآن ہے اتوار والے دن، کوشش کریں ظہر کی نماز اتوار کو ادھر پڑھیں۔ وہ بھی اس درس میں بتایا ہے کہ حضرت آدم کی داستان جو قرآن مجید میں ہے، اس میں بڑے انسان شناسی کے دقیق اور عمیق نکات ہیں، ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ دقت سے پڑھیں۔ قرآن مجید میں داستان آدم، خلافت آدم، اور وہ جو ہمارے سوال ختم نہیں ہوتے کہ سجدے کا حکم کیسے ہوا اور آدم نے الیاذ باللہ خطا کیسے کی، اور یہ سارے انشاءاللہ اگر تشریف لائے تو یہ راز ہیں، ان کو کھولنے کی ضرورت ہے، جس سے ہماری زندگی کے لیے بہت سارے ہمیں سامان ملے گا۔ اگر عفت کے ماڈل دیکھنے ہوں، پاک دامنی کے ماڈل، سورہ قصص کے 20 نمبر آیت کے بعد حضرت موسیٰ کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ سب سے زیادہ نامینیٹ جو قرآن مجید میں جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت موسیٰ ہیں۔ جو بہت سارے جوان ہیں جو زندگی کے میدانوں کے ہارے ہوئے، او سائیں یہ ہو گیا، مجھ پر قرضہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے دیکھیں ان ماڈلز کو ایک دفعہ اٹھا کے قرآن مجید دیکھیں کہ قرآن مجید میں ترقی کے راز اور اسرار ہیں۔ جوان جو ترقی کرنا چاہتے ہیں، مغرب سے تو لے لیا ہے آپ نے طریقہ ترقی کرنے کا، اور خود مغرب کو دیکھ لیں ترقی کر کے کہاں پہنچا ہے، پھر وہ جملہ دہرانا پڑتا ہے بار بار کہ ترقی بڑی کی ہے مغرب نے، آدھی ترقی لگ گئی شہوت بھڑکانے پہ اور آدھی لگ گئی بھڑکی ہوئی بجھانے پہ۔ یہ ترقی ہے جس کو
دیکھ کر ہمارے رال ٹپکتی ہے کہ دوسرا سانس ہمیں مکہ مدینہ میں نہ آئے، برطانیہ اور امریکہ میں آئے۔ ہمارے بچوں کی آرزو ہوتی ہے، غازی عباس کی منت مانی ہوئی ہے ماں باپ نے کہ بچہ برطانیہ پہنچ جائے میرا، اور امریکہ اور آسٹریلیا۔ اللہ ہے پاکستان میں بھی، بچے کو انسان بنائے، جب اللہ کا بندہ بنا تو رزق اس نے وعدہ کی ہوا ہے۔ یہاں پاکستان میں اتنا دیا ہوا ہے کہ حساب ہی نہیں ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ ادھر بھی در در کی ٹھوکریں جا کے واش روم صاف کرتے ہیں، وہ کتوں کی خدمت کرتے ہیں اور یہ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے کتوں کی، جا کے یہاں سے ڈگریاں لے کر وہاں۔ حضرت موسیٰ قتل ہو گیا تھا حضرت موسیٰ سے، اور آج کی زبان میں موسٹ وانٹڈ تھے وہاں سے، اور فرار کیا۔ اپنے ساتھیوں نے کہا کہ یہاں سے فرار کر جاؤ، مدین میں آئے۔ دیکھو میرے الجھنوں اور مسائل میں پھنسے ہوئے نوجوانوں، یہ ایک نوجوان ہے ابھی ان میرڈ ہے، آیا ایک جگہ پر بھوکا پیاسا، سفر کا تھکا ہوا، نہ کوئی آگے سے نہ کوئی پیچھے سے، ایک جگہ رکے ہیں، دیکھا ہے ایک چشمہ ہے جہاں سے لوگ اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، دو بچیاں جو پیچھے کھڑی ہیں۔ اب میں اگر ہوتا تو میں نے کہا تھا پہلے پرچہ ہوا میرے تھے، تو میں بچیاں تو کہ پوچھا پھر کسی مسئلے پاس جاؤں گا نہ۔ اللہ کے بندے ہو، آگے بڑھ کے پوچھا کہ تم کیوں کھڑی ہو؟ کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، یہ لوگ ہمارا خیال نہیں کرتے، ہم کھڑی رہتے ہیں، وہ اپنے حیوانوں کو جب پلا کے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے مویشی کو۔ غیور تھا اور باحیا، جب جا کے بتایا حضرت شعیب کو، بیٹی نے دو صفتیں بیان کیے، قوی امین۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے اگر اپنی بیٹی کے لیے رشتے کا انتخاب کرنا ہے، کیا کیا دیکھ، انجینئر کی ڈگری، ڈاکٹر کی ڈگری، ادھر کا ویزا ہے یا نہیں، ادھر کی نیشنلٹی ہے یا نہیں، یہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن پوچھ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے قوی امین، امانت دار ہو اور بزدل اور بے غیرت نہ ہو، اس کو دے دے بیٹی کا رشتہ، بے شک اس کے پاس کرائے کا گھر ہو، اس گھر کو رنگ لگیں گے اللہ کے۔ انہوں نے پانی پلایا مویشیوں کو، اور بچیوں نے جا کر شعیب کو بتایا۔ وقت کم ہے، میں نے بہت پہلے یہ بھی روایت پڑھی تھی کہ ان دنوں میں حضرت شعیب رات کو نہ آدھی رات کے بعد اٹھ کے زور زور سے روتے تھے۔ بچیاں تھیں، بچیوں کا باپ اللہ کرے نہ رویا کریں، جن کی بچیاں ہیں نا، بہت گراں گزرتا ہے بیٹی پر، باپ کے اندر پریشانی وہ پڑھ لیتی ہے، تو وہ بھی اٹھ جاتی تھی۔ جبرائیل آیا، حضرت شعیب سے پوچھا کہ کیا ہے، بتاؤ کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے میرا جیسے کوئی گم ہوا ہے، اور میرا کوئی گم شدہ ہے۔ پوچھے، جب آ کے بیٹی نے بتایا ہے نا کہ یہ اس رات، جبرائیل نے جب آ کے پوچھا تھا کہ کیا چاہیے، تو اس نے کہا میرا گم شدہ ہے۔ جبرائیل نے کہا جو تیرا گم شدہ ہے وہ آ رہا ہے صحرا میں، جس نے تیری یہ اداسی ختم کرنی ہے، جس نے یہ تیری تنہائی کا مداوع کرنا ہے، وہ صحرا کا سفر کرتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت شعیب کو کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ جبرائیل نے کیا کہا ہے۔ جب آ کے بیٹی نے کہا نا کہ ہم نے ایک قوی اور امین دیکھا ہے، فوراً دل کو سکون آ گیا کہ جبرائیل جو کہہ رہا تھا مجھے مراد مل گئی ہے۔
وہاں حیا کا لفظ استعمال کیا کہ جب شعیب کی بیٹی آئی ہے نا شعیب کا پیغام لے کر کہ میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں انعام اور اجرت دینا چاہتا ہے جو تم نے میرے مویشیوں کو پانی پلایا، تو یہاں قرآن مجید کے جاءت ہو احداہما تمشی علی الاستحیاء، بیٹی آئی، چلنے کا انداز کیا تھا؟ علی الاستحیاء، حیا والی چال چل رہی تھی، حیا کے ساتھ آ رہی تھی۔ ادھر با حیا، جس کے لیے جب شعیب نے پوچھا نا تم کیسے پتہ چلا کہ وہ امین ہے، تم تو اس کو جانتی نہیں تھی، فرمایا بابا ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے لوگوں کو پیچھے ہٹا کے، لیکن نظر اٹھا کے ہماری طرف نہیں دیکھا۔ ایسا جوان تلاش کرو۔ اگر گھروں کا ماحول، اگر یہ درد جو آپ نے کروڑوں کا جہیز دیا ہے اور سوچا تھا کہ میں سکون میں آ جاؤں گا اور سکون نہیں ملا، ہم نے غلطی کی ہے انتخاب رشتہ میں۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جوانوں کو حیا کی دولت نصیب فرمائے۔ بہت ساری حالات سے ملکی جن سے بات کرنی تھی، وقت ختم ہے۔ پچھلے 10 ربیع الثانی کو روز وفات تھا فاطمہ معصومہ صلوات اللہ علیہا کا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی، امام رضا کی بہن، جو معصومہ قم کے نام سے قم میں دفن ہے، ایران میں مزار ہے ان کا، حرم ہے۔ ایک شباہت جناب سیدہ کے ساتھ یہ ہے اس فاطمہ معصومہ کی، باپ نبیوں کا سلطان اس 7 سال کی عمر میں فاطمہ کو کہتا تھا فداہا ابوہا، میری جان قربان ہو اس فاطمہ پر۔ اور کچھ لوگ آئے جناب موسیٰ کاظم سے کچھ سوالات کرنے، امام نہیں تھے گھر پہ، مایوس ہوئے۔ جب جانے لگے بی بی کو پتہ چلا چھوٹے تھن میں کہ میرے بابے کے مہمان آئے ہیں اور مایوس ہو کر جا رہے ہیں دور سے۔ فرمایا پوچھو کس کام سے آئے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ سوالات تھے۔ پردے کے اندر بیٹھ کے کہا ان کو کہو اپنے سوالات لکھ کے پردے کے اندر بھیجو، میں جواب دیتی ہوں۔ بی بی نے جواب دیے۔ یہ کاروان جا رہا تھا، واپسی پر آگے سے امام سے ملاقات ہوئی۔ امام نے جب وہ سوالات اور جوابات دیکھے 3 دفعہ کہا فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا۔ بڑی مظلومیت سے قوم آئی ہیں، بھائی مارے گئے تھے صحابہ کے مقام پر اور کچھ بہنیں، لیکن جب قوم آئی ہیں تو وہ دن ابھی بھی منایا جاتا ہے۔ لوگوں نے پھولوں کے استقبال کیا، چھتوں پر عورتیں سوار تھیں، اوپر موسیٰ کاظم کی بیٹی سمجھ کر، رضا کی بہن سمجھ کر پھول برسا رہے تھے۔ یہ قم میں آئی تھی اور حسین کی بہن شام میں آئی تھی۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد ہمیں ان ہستیوں سے توسل کر کے اپنی حقیقی زندگی کا رزق ان دروازوں سے لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات